السلام علیکم۔ ناول تنہائی کی راتیں، رائٹر ایس کے عنایت ہاؤس میں ابھی سب صبح کا ناشتہ کر رہے تھے کیونکہ آج منڈے تھا۔ سب کو اپنے کاموں پر جانے کی جلدی تھی سوائے زاریب کے۔ سب ٹیبل پر موجود تھے۔ مرزا ابھی آ کر بیٹھا تھا۔ مشال کے کہے کے مطابق چہرے پر اب کلر کا شائبہ تک نہ تھا۔ تبھی ملازمہ فون اٹھا کر ہبہ بیگم کے پاس آئی۔ بڑی بیگم آپ کے لیے کال ہے۔ ہبہ بیگم نے فون لے کر کان سے لگایا۔ جی میں ہبہ عنایت بات کر رہی ہوں۔ کون؟ نور جہاں؟ کیا؟ ادھر سے ملنے والی خبر پر ایک چیخ کے ساتھ فون ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گرا۔ چھوڑ کر اس کی طرف دیکھا جہاں ایک پل میں درد آنسو بن کر بہنے لگا تھا۔ سب اٹھ کر ان کے گرد جمع ہوئے۔ کیا ہوا ہے؟ کس کی کال تھی باجی؟ شاہین بیگم نے پریشانی سے پوچھا لیکن وہ کچھ نہیں بولی۔ باجی کچھ بولیں، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ شاہین بیگم ان کے سائیڈ کرسی پر بیٹھی ہوئی پریشانی سے بولی۔ شاہین، وہ اٹھ کر ان کے گلے لگی۔ ہماری صبا ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ اب دونوں خاتونیں زور سے رونے لگی تھیں۔ چاروں حیران انہیں دیکھ رہے تھے۔ صرف صبا کے بارے میں جانتا تھا اس لیے وہ آگے آیا۔ مرزا ڈرائیور سے گاڑی نکالنے کو کہو اور تم آفس نہ جاؤ بلکہ گھر رہ کر زاریب کا خیال رکھو۔ آپ لوگ ریڈی ہو جائیں، ہم ابھی نکل رہے ہیں۔ صابر کسی کی طرف دیکھے بغیر کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ مرزا نے صابر کی سنجیدگی دیکھتے ہوئے چاہنے کے باوجود بھی کوئی سوال نہیں کر پایا تھا۔ پھر کچھ ہی دیر میں خواتین کو لے کر روانہ ہوا تھا۔ 1 بج رہا تھا۔ صبا بیگم کو نہلا دیا گیا تھا کیونکہ سب کو یہی پتہ تھا کہ ان کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اور نور جہاں نے جب کال کیا تو آگے سے کوئی جواب بھی نہیں آیا تھا، اس لیے سب نے یہی طے کیا تدفین میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ پری ایک کونے میں بیٹھی ساکت نظروں سے سب کی کارروائی کو دیکھ رہی تھی۔ نہ اس کے وجود میں کوئی حرکت ہو رہی تھی اور نہ ہی اس کے پلکوں نے کوئی جنبش کی تھی۔ صبح سے اس کا یہی حال تھا۔ سب نے بہت کوشش کی کہ اسے رلانے، اس کے جاموں توڑنے کی، لیکن بری طرح ناکامیاب رہے۔ تبھی داخلی دروازے سے 3 نفس اندر آئے اور آتے ہی دونوں خواتین نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا تھا۔ کافی دیر رو دینے کے بعد نور جہاں نے ان کی جابری کی جانب کرائی تھی۔ ہبہ بیگم اپنی جگہ سے اٹھ کر دیوار سے ٹکے لگائے چکن آلود کپڑوں میں پتھر بنی پری کے پاس آئی تھی جسے وہ اس کے سامنے بیٹھی پری کے وجود میں حرکت ہوئی۔ پری ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، پھر یقین دہانی کے لیے یہ عمل کئی بار دہرایا تھا۔ پھر یقین نہیں آیا تو ان کے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے پیالوں میں لے کر ان کے چہرے کے ایک ایک نقش پر ہونٹ رکھنے لگی۔ ہبہ بیگم خاموشی سے آنسو بہاتی اپنی بہن کی آخری نشانی کا والہانہ پیار دیکھ رہی تھی۔ نور آنٹی دیکھیں مما کو کتنی پیاری لگ رہی ہیں نا ان کپڑوں میں، وہ آپ نور جہاں کو آواز دے رہی تھی۔ باقی سب لوگ کبھی اس کے ہونٹ پر سجی مسکراہٹ دیکھ رہے تھے تو کبھی ہو بہو صبا بیگم کی کاپی اس عورت کو دیکھ رہے تھے۔ پری یہ تمہاری ماما نہیں ہے۔ صبا باجی اب نہیں رہیں، یہ تمہاری آنی ہے۔ نور جہاں اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولی۔ نہیں، کیا بول رہی ہیں آپ؟ یہ دیکھیں میری ماما کو۔ وہ نفی میں گردن ہلاتی ہبہ بیگم کا ہاتھ پکڑ کر سامنے لا کھڑا کیا۔ پری میں نے کہا نا یہ تمہاری آنی ہے، نور جہاں اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولی۔ نہیں نور آنٹی، یہ میری ماما ہے۔ پری بھی انہیں کے اندر میں بولی، پلٹ کر دوبارہ ان کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں بھرا۔ ماما نہیں، بتائیں آپ میری ماما ہیں؟ وہ معصومیت سے بولی تو ہبہ بیگم نے تڑپ کر اسے گلے لگا لیا تھا۔ ہاں بچے، آج سے میں ہی تمہاری ماما ہوں۔ ان کے ہاتھ سے کہنے پر وہ فوراً ان سے گلے لگی تھی۔ اب وہ بے یقینی سے سب کو دیکھ رہی تھی۔
صابر کچھ لوگوں کے ہمراہ جنازہ اٹھانے اندر آیا تھا۔ پری کو اس طرح دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا کہ معاملہ کیا ہے، اس لیے ساتھ آئے لوگوں کو کچھ دیر کے لیے باہر ٹھہرنے کا کہا تھا۔ وہ پری کی جانب بڑھا۔ پری گڑیا، یہ تمہاری آنی ہے، اور وہ جو وہاں ہیں وہ تمہاری ماما ہیں جو اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ صابر اسے ساتھ لگائے جنازے تک لایا تھا۔ نہیں، وہ میری ماما ہے۔ پری نے اس کے حصار سے نکلتے ہوئے ہبہ بیگم کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں، وہ تمہاری ماما نہیں ہے، یہ تمہاری ماما ہے، جسے اب ہمیشہ کے لیے دفنانے جا رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے تمہارے؟ صابر بے چک آواز میں بولا۔ نہیں، وہ میری ماما ہیں۔ پری بار بار ہبہ بیگم کی طرف ہی دیکھ رہی تھی، اس نے ایک نظر بھی میت پر نہیں ڈالی تھی۔ صابر اب اسے لے کر بالکل صبا بیگم کے منہ کے پاس بیٹھ گیا، پھر ایک عورت کو چہرے سے کفن اٹھانے کا اشارہ کرتے ہوئے سختی سے پری کا رخ اس جانب کیا، اس طرح کہ وہ صبا بیگم کا چہرہ صاف دیکھ سکے۔ مر چکی ہے تمہاری ماما، اب تم کبھی بھی انہیں نہیں دیکھ پاؤ گی، کبھی بھی نہیں، اس لیے آخری بار دیکھ لو انہیں اب ہم انہیں۔ ابھی صابر کے الفاظ منہ میں ہی تھے جب پری اونچی آواز میں زاروں قطار رونا شروع کر چکی تھی۔ اتنا روئی کہ وہاں کھڑے ہر شخص کو رلا گئی۔ اس کے نڈھال پڑتے وجود کو دیکھ کر صبا اسے زبردستی اپنے ساتھ لگا کر سائڈ پر ہوا، ساتھ لوگوں کو جنازہ اٹھانے کا اشارہ کیا۔ ادھر صبا بیگم کا جنازہ اٹھا تھا، ادھر پری صابر کے باہوں میں جھول گئی تھی۔ وہ پری کو وہاں موجود عورتوں کے حوالے کرتے ہوئے قبرستان کے لیے نکل گیا، پھر واپس آ کر وہ لوگ بے ہوش حالت میں ہی پری کو لے کر عنایت ہاؤس کے لیے نکل گئے تھے۔